اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے تو اللہ پاک نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اماں ہاجرہ سے کہا کہ میں آج اس کو دوست کی ملاقات کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، اسے تیار کرو، کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ۔ جب تیار کیا گیا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، اور جب لے جانے لگے تو جب لے جایا گیا تو ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ تو پھر باپ نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ سنتے ہی آسمان کے اندر فرشتوں میں کھلبلی سی مچ گئی کہ اے اللہ، آج آپ کا خلیل آپ کے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کا مینڈا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا کہ جا کر اسماعیل کو ذبح نہ ہونے دو۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو دیکھ کے اللہ کی ذات قہاری اور شان قہاری کو جوش آیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام ساتواں آسمان، چھٹا آسمان، پانچواں آسمان، چوتھا آسمان، تیسرا آسمان، پہلا آسمان اور دنیا مکہ میں اترے، اور جنت کا مینڈا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے رکھا، اور انہوں نے ان کے اوپر چھری چلائی۔ پہلے تو وہ چھری چل رہی نہیں تھی، کیونکہ چھری میں کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی تھی۔ جب تک اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری تھی، اللہ نے وہ صفت چھین لی تھی، کاٹنے والی صفت چھین لی تھی، اور یوں ہی حضرت جبریل علیہ السلام اس مینڈے کو جنت سے لے کر آئے، تو جیسے وہاں رکھا چھری کے نیچے جب وہ آیا تو ایک دم چھری کے اندر کاٹنے کی صفت اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب زور لگایا تو جب گردن کٹی تو خون کا فوارہ نکلا اور چھینٹیں آپ کے بدن پر پڑی، تو آپ سمجھ گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ تو پھر